الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے دنیا میں تمام چیزوں کو کسی نہ کسی حکمت اور کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور بے شک اس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اور جنات کو بھی ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ رب العزت سورۃ المومنون کی آیت نمبر 115 کے اندر فرمایا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار میں پیدا فرمایا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے کتاب پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. اس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم اپنے حقیقی معبود کو جانیں اور یہ سمجھیں کہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ رب العالمین ہے، اور اس اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جانا، یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. اس مقصد کے علاوہ انسان جو کچھ دنیا داری میں لگا ہوا ہے وہ صرف اور صرف زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن اگر انسان اپنے اصل مقصد کو بھلا کر اس فانی دنیا میں کھو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بہت ہی بڑے گھاٹے اور نقصان کا سودا کرتا ہے. اللہ رب العزت سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 16 کے اندر فرمایا: بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ لوگوں، تم آخرت کے بدلے میں دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہو، جبکہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، ہم نے یہ بات اس قرآن سے پہلے والی کتابوں کے اندر بھی بیان فرمائی، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ، اور ہم نے اس بات کو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی بیان فرمایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی گئی تھی. تو میرے محترم بھائیوں، ہماری زندگی کا اصل مقصد ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اس مقصد کی وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کی وضاحت کے لیے، اس مقصد کو کھول کر بیان کرنے کے لیے، بندوں کو اس مقصد کی یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں
نبیوں اور رسولوں کو بھی بھیجا ہے، کتابوں کو بھی نازل فرمایا ہے، صحیفوں کو بھی نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ان کی زندگی کا اصل مقصد انہیں یاد دلایا۔ یہ یاد دلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ میرے محترم بھائیوں، لیکن آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیے، ان کی امتوں اور ان کی قوموں کی سیرت کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات یہاں پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے، نبیوں کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی تعداد ہر دور میں بہت کم رہی ہے۔ حق کو پانے والوں کی تعداد ہر دور میں بہت کم رہی ہے، اور جن لوگوں نے نبیوں کی اس دعوت کو قبول کیا، نبیوں کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کی توحید کو اقرار کیا، اسلام کو قبول کیا، ایمان کے راستے پر چل پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ان کی آزمائش بھی کی ہے۔ آج ہم میں سے اکثر و بیشتر یہ شکوہ اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی میں دیندار ہوں، میں نے ایمان لایا ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اسلام قبول کیا ہوں، دیندار ہوں، دین پر چلتا ہوں، ایمان کے راستے پر چلتا ہوں، نمازوں کا پابند ہوں، سب کچھ میں دینی حساب سے کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھ پر اتنے مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس کے باوجود بھی مجھ پر یہ مصائب و آلام کے پہاڑ کیوں توڑے جاتے ہیں؟ یہ بیماری ختم نہیں ہوتی، یہ مصیبت نہیں جاتی، یہ تکلیفیں نہیں جاتے؟ آخر میں دیندار ہونے کے باوجود بھی کیا یہ میرے لیے سزا ہے دیندار ہونے کی؟ آدمی اکثر و بیشتر مرتبہ اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے اور یہ سوچتا ہے، اور یہ شکوہ شکایت مسلمان کے ذہن و دل و دماغ میں پائی جاتی ہے۔ آج ہم اسی شکایت کا ازالہ کریں گے اور اسی شکایت کے تعلق سے ہم بیان کریں گے۔ ان باتوں کو تھوڑا سا غور سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے اللہ کے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک پہنچایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں بہت کم تعداد ایسی دیکھی گئی جو اللہ کے دین کو انہوں نے قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، دین کے راستے پر چل پڑے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنایا، توحید کو اقرار کیا، ایمان کے راستے پر چل پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ان کی آزمائش بھی کی ہے، ہر دور میں ان کی آزمائش بھی کی ہے، انہیں آزمایا بھی گیا ہے، انہیں مصیبتوں میں ان پر مصیبتیں بھی آئی ہیں، تکلیفیں بھی آئی ہیں، بیماریاں بھی آئی ہیں۔ یہ قانون الہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو ایمان لاتا ہے وہ یقیناً آزمایا جاتا ہے، جو ایمان لاتا ہے وہ یقیناً آزمایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، میں نہیں کہتا، خود کلام پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات میں فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان والے ہو گئے، ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، تو ان کے اس کہہ دینے کی وجہ سے ہم انہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمائش نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبیاں آئے، جتنے نبیوں کو اللہ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان نبیوں کو بھی آزمایا، ان کی قوموں کو بھی آزمایا، ہم نے ان کو بھی آزمایا اور ان کو بھی آزمائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ واقعات قرآن مجید کے اندر بھرے پڑے ہوئے ہیں، احادیث مبارکہ میں بے شمار واقعات اس کے تعلق سے ملیں گے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان واقعات کی طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا۔ اس بات کو اچھی طریقے سے جان لیں، اس بات کو بھی اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ہماری پیدائشی کا ایک مقصد آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے، اللہ کا آزمایا جانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الملک کی ابتدائی آیات میں فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، موت کو بھی پیدا فرمایا، زندگی کو بھی ہم نے پیدا فرمایا۔ پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا اور بہترین عمل کرتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا ایک مقصد آزمائش بھی ہے۔ تو یہ کنڈیشن ہے ایمان کی، یہ کنڈیشن ہے ایمان کی کہ جو ایمان لاتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا، اسلام قبول کیا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ ان کے گلے میں رسی ڈال کر کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جسم سے کپڑے اتار کر کے گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا، مارا جاتا، توڑا جاتا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، مگر انہوں نے کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، ایمان پر ڈٹے رہے اور اللہ کی آزمائش میں کھرے اترے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمایا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا، ایمان لائے تھے۔ ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر کے انہیں شہید کر دیا، انہیں شہید کر دیا۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آزمایا، اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آزمایا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر یہ کہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آزمایا، اور تمام صحابہ کو اپنے ایمان کا ثبوت دینا پڑا اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہو کر کے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو ایمان لاتا ہے وہ یقیناً آزمایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے نبیوں کی تاریخ کو آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو آزمایا اور ان کی امتوں کو آزمایا، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کی بھٹی میں کھرے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کے اندر بے شمار انعامات سے بھی نوازا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں اور جھوٹوں کو، مومنوں اور منافقوں کو، ایمان والے اور ایمان کا ڈھونگ کرنے والوں کو پرکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں یہ آزمائش کا سلسلہ رکھا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 کے اندر یہ 214 کے اندر اس بات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اپنے ایمان کی وجہ سے یوں ہی جنت پہ چلے جاؤ گے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ایمان لایا ہوں، میں نے داڑھی چھوڑ لیا ہے، میں شریعت پر عمل کرتا ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو تمہارا یہ ایمان لانا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا؟ تم یہ سوچتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ہم نے پچھلی امتوں کو جیسے آزمایا ویسی کوئی آزمائش ابھی تم تک پہنچی بھی نہیں ہے۔ ہم یہ معمولی مصیبتوں اور تکلیفوں کو بڑی آزمائش سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا امتحان سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ہم نے پچھلی امتوں کو جیسے آزمایا ویسی کوئی چیز ابھی تم تک پہنچی بھی نہیں ہے۔ کیسے اللہ نے پچھلی امتوں کو آزمایا؟ اللہ فرماتا ہے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان کو مختلف قسم کے پریشانیوں میں ملوث کیا، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، بیماریاں آئیں، کسی کو سولی پر لٹکایا گیا تو کسی کو زمین میں زندہ دفن کیا گیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں ایسے گرفتار ہوا کہ گرم تیل میں اسے ڈال دیا گیا، کسی کو زندہ آرے سے کاٹا گیا، بڑی آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَزُلْزِلُوا، ہم نے انہیں اتنا آزمایا، اتنا جھنجھوڑا کہ وہ ہل گئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ حتیٰ یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ وہ لوگ کہہ اٹھے اپنے نبیوں سے کہ اے اللہ کے نبیوں، اے اللہ کے ایمان لانے والوں، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ان نبیوں نے کہا کہ ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو ایمان لائے گا وہ یقیناً آزمایا جائے گا، اس پر مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی،
پریشانیاں آئیں گے، بیماریوں سے اسے جھلسنا ہوگا. یہ اللہ کی آزمائشیں کب، کیسے اور کس شکل میں آئیں گی یہ کوئی نہیں جانتا. اور ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو نہیں آزماتا. وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس آزمائش کے دور سے گزرتے ہیں. وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی آزمائش کی گھڑی لاتا ہے. اللہ ہر کسی کو نہیں آزماتا. اللہ تبارک و تعالی صرف اپنے خاص بندوں کو ہی آزماتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان بندوں کو آزماتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ چاہتا ہے اور جن کو پسند فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں آتی ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم العجر ما اعظم البلا، جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا آپ کو بدلہ دیا جائے گا، اتنا ہی بڑا آپ کو بدلہ دیا جائے گا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا ابْتَلَاهُمْ، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کسی قوم کو پسند کرتا ہے، کسی قوم کو چاہتا ہے یا کسی بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. یہ اللہ کی محبت کرنے کا انداز ہے. اللہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے. پھر ایک دوسری حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهَ خَيْرًا یُصِبْ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے. وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ اللہ کے آزمائش میں کھرے اترتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بدلہ دنیا کے اعتبار سے بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت کے بھی اعتبار سے اللہ انہیں عطا فرماتا ہے. اسی لیے میرے محترم بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آج مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. ایک مومن کی مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے. مومن کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے. مومن کے سارے معاملات خیر پر مبنی ہیں، خیر پر مبنی ہے. اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. مومن کیسا ہوتا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر وفکانت خیرا لہ. جب مومن پر کوئی نعمت پہنچتی ہے، جب مومن کو کوئی نعمت ملتی ہے، مومن کو خوشی حاصل ہوتی ہے، تو وہ اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور ایسا کرنا اس کے لیے بہت بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور جب مومن پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی رنج و غم آتا ہے، تو مومن اس پر صبر کرتا ہے فَكَانَتْ خَيْرًا لَهُ، اور اس کے لیے ایسا کرنا بہت بہتر ہے. تو میرے محترم بھائیوں، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر آزمائشیں آتی ہی رہتی ہیں. مومن پر آزمائشیں کبھی اس کی جان میں آئی، کبھی اس کی جان میں، کبھی اس کے مال میں، کبھی اس کی اولاد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائشیں آتی ہی رہتی ہیں. اور جب مومن ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، ان آزمائشوں پر ڈٹ کر کے مقابلہ کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بہت بہتر عطا فرماتا ہے، اور پھر جب بندہ مر کر کے اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس آزمائش کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے. یہ آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور ایک بات یہاں پر بتاتا چلو میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف بھی دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنی اس کے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے. اللہ برداشت سے زیادہ کبھی کسی مومن کو نہیں آزماتا. یہ اللہ کا انصاف ہے. یاد رکھیے، اگر آپ کے ساتھ کوئی چیز ہو رہی ہے، آپ پر کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی رنج و غم آیا ہے، کوئی بیماری آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، اور لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے،
تو ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر صبر کرے اور اس صدمے میں وہ اس پر صبر کرے، وہ صدمے وہ تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرے، اس لیے کہ ہمارا رب ہمیں اتنا ہی تکلیف دے گا، اتنا ہی آزمائے گا جتنی ہمارے اندر برداشت کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 جو بڑی آیت ہے اس کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو اس کے برداشت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا، یہ اللہ کا انصاف ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے یہ جو آزمائش ہے، یہ جو ابتلا ہے، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے آزمایا جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو، ایمان کو قبول کیا ہوا ہے، ایمان کے راستے پر چل پڑے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تب تو ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ کن چیزوں میں آزمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے آزمائیں گے؟ من الخوف، خوف کے ذریعے آزمائیں گے، والجوع، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور مالوں کی کمی، مال میں کمی، اور اسی طریقے سے اولاد کی کمی اور پھلوں کی کمی کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ان چیزوں کو ہم سلسلہ وار سے دیکھتے جائیں گے تو ذرا سا غور کریں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا من الخوف، خوف کے ذریعے آزمائیں گے۔ آج اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم پر کوئی دشمن کا خوف تو نہیں ہے، کوئی دشمن کا خوف تو نہیں ہے، اور ہم کسی جنگ کے ماحول کے اندر تو نہیں جی رہے ہیں۔ اگر آج ہمیں خوف لگا ہوا ہے تو بس یہ خوف لگا ہوا ہے اگر میں دیندار بن جاؤں گا، اگر میں دیندار ہو جاؤں گا تو پھر میری تجارت کا کیا ہوگا، میرے بزنس کا کیا ہوگا، اگر میں داڑھی چھوڑ لوں گا تو مجھ سے میرے دوست روٹھ جائیں گے، اگر میں دیندار بن جاؤں گا تو پھر میرے سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر لوگ مجھ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آدمی کو یہ ڈر لگا ہوا ہے، یہ خوف لگا ہوا ہے کہ یہ میری نوکری کا کیا ہوگا، میرے تجارت کا کیا ہوگا، میرے بیوپار کا کیا ہوگا، اگر میں دیندار بن جاؤں گا تو لوگوں کی نظروں میں شاید ہی کم دکھائی دوں گا۔ آدمی کو کبھی کبھی دینداری کا یہ خوف، دنیا داری کا یہ خوف حق سے دور رکھتا ہے، حق سے دور رکھتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان طبقے کو لیجئے، جبکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ رزاق، رزق عطا کرنے والا اللہ ہے، رزق عطا کرنے والا، رزق دینے والا آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے، آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ اپنے کمپنیوں کے مینیجرز کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں، رزاق سمجھے ہیں، رزق عطا کرنے والا سمجھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے داڑھیوں کو بھی صاف کر رہے ہیں، اپنے لباس کو ایسا پہن رہے ہیں جس سے وہ کفار خوش ہوتے ہیں۔ خوف کیسا خوف اللہ تبارک و تعالی ہم پر طاری کر دیا ہے، دیکھیے یہ آزمائش ہے اللہ کی۔ آج ہم اپنے کمپنیوں کے مینیجرز کو یہ سب کچھ سمجھ کر کے کوئی داڑھی منڈا رہا ہے، کوئی لباس ایسا پہن رہا ہے جس سے وہ کفار خوش ہوتے ہیں، اور کوئی اپنے عادات کو، اطوار کو، اپنے چال ڈھال کو، اپنے رنگ روپ کو، اپنے عادتوں کو ایسے بنانے میں لگا ہوا ہے جس سے قوم خوش ہوتی ہے اور معاشرہ خوش ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اندازہ لگائیں کس قدر خوف کل اللہ رب العالمین کو کیا جواب دو گے میرے محترم بھائیوں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی آزمائشیں ہم پر لایا نہیں تو یہ عالم ہے، اگر وہ آزمائشیں آئیں گی تو کیا عالم ہوگا، خوف کا کیا عالم ہوگا۔ مدینہ طیبہ کئی سال تک انڈر اٹیک تھا، صحابہ اکرام کی زندگی خوف میں بسر ہو رہی تھی، اور دشمن اتنا بھاری تھا اور اتنا طاقتور تھا کہ وہ کبھی بھی حملہ کر کے مدینہ کو مکمل طور پر اکھاڑ پھینکنے کی طاقت رکھتا تھا، خوف کا ماحول، دہشت کا ماحول۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا فضل تھا، یہ اس کی نصرت تھی کہ مسلمانوں کی کم تعداد ہونے کے باوجود بھی اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت انہیں نصیب ہوئی۔ لیکن وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان والے تھے، اور اپنے رب کی آزمائشوں میں کھرے اترے تھے۔ آج ہم کثیر تعداد ہونے کے باوجود بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ اگر غلطی سے کوئی پولیس والا آ کر کے دروازے پر دستک دے دے تو سارے کے سارے گھر والے خوف کے اندر جیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہمارا خوف کا عالم ہے، تعداد میں زیادہ ہیں، قوت میں زیادہ ہیں، ہر چیز میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی آج ہم خوف پہ جی رہے ہیں، دہشت میں جی رہے ہیں۔
میرے محترم بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجوع، ایسی بھوک، جنگ و جدال کے موقع پر صحابہ اکرام کئی دن تک بھوکے رہتے تھے، کئی دن تک بھوکے رہتے تھے، اور جنگ خندق کے موقع پر ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کے اپنے کرتے کو اٹھا کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول بھوک کی شدت اتنی کہ اپنے پیٹ پر دو پتھر کو باندھا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے اپنا کرتا اٹھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ اللہ نے انہیں ایسے آزمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اس سے پہلے مکی دور کو دیکھیے، صحابہ اکرام نے 3 سال تک، مکمل 3 سال تک پتے جلا کر کے، چمڑے جلا کر کے کھایا کرتے تھے، اور پانی پی کر کے اپنی بھوک کو مٹایا کرتے تھے، اپنی بھوک کو مٹایا کرتے تھے۔ مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے پیچھے نہیں ہٹے، اللہ کے دین کا سودا انہوں نے نہیں کیا، دنیا کے خاطر انہوں نے دین کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے، جب وہ اللہ کی آزمائشوں میں کھڑے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بادشاہ بنایا، دنیا پر حکومت کی، اور مر کر کے جب وہ اللہ کے پاس بھی پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اعلیٰ مقام انہیں نصیب فرمائے، بڑے اعلیٰ مقام انہیں نصیب فرمائے۔ اور ایک بات بتاتا چلوں، ایک واقعہ بڑا مشہور ہے قرآن مجید کے اندر اللہ کی آزمائش کا، اس واقعے کو بتا کر کے مختصر طور پر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ البروج، سورۃ البروج کی آیت نمبر 4 سے لے کر کے 8 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان فرمایا۔ اصحاب الاخدود کے تعلق سے ایک بڑا پیارا واقعہ بیان فرمایا ہے جو سماج کے ہر طبقے کے انسان کے لیے اس میں عبرت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایات موجود ہیں، ان تمام روایات کو جوڑ کر کے ایک مختصر طور پر ایک واقعے کی شکل میں آپ کے سامنے میں اس واقعے کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کی آزمائشیں کیا ہوتی ہیں اور کیسے عبرتناک ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک قوم تھی، اس میں ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ اور یہ قصہ سورۃ البروج کی آیت نمبر 4 سے لے کر کے 8 تک کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ بادشاہ اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن، ایک جادوگر تھا، ایک نجومی تھا، جو ستاروں کو دیکھ کر کے بادشاہ کی خواب کی تعبیر بیان کیا کرتا تھا، بادشاہ کی خواب کی تعبیر بیان کیا کرتا تھا۔ اس جادوگر نے ایک دن بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ میری عمر ہوتی جا رہی ہے، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، لہذا تو مجھے ایک ہوشیار اور ہونہار ایک لڑکے کو لا کر کے دے تاکہ میں اسے اپنا جادوئی علم سکھا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ بادشاہ نے جادوگر کی بات کو سن کر کے ایک ہونہار اور ہوشیار لڑکا سلیکٹ کر کے اس جادوگر کو دیا۔ وہ بچہ جب روزانہ اپنے گھر سے نکل کر راج محل کو آتا، یعنی راجہ کے محل کو آتا، تو راستے میں ایک جنگل اور ایک برج سے ہو کر کے آیا کرتا تھا۔ ایک جنگل تھا اور ایک برج تھا، اس دونوں پر سے گزر کر کے وہ بچہ محل کو پہنچا کرتا تھا۔ اور اس جنگل میں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب کہتے ہیں دیندار حق عالم دین کو راہب کہا جاتا ہے، اور وہ اپنے دین کی حفاظت کے خاطر شہر کو چھوڑ کر کے جنگل میں رہا کرتا تھا۔ بچہ جب بادشاہ کے محل کو آ کر کے جادو کا علم سیکھتا تو پہلے جا کر کے راستے میں جو راہب ملتا جنگل میں، اس راہب کے پاس بیٹھ کر کے دین کا علم حاصل کرتا، دین کا علم سیکھتا، اور پھر اس پل پر سے گزر کر کے بادشاہ کے محل میں آ کر کے جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ بچہ محل جا رہا تھا تو وہ پل جس پر سے وہ روزانہ گزرا کرتا تھا، اس پل پر اس نے دیکھا کہ ایک موذی اور خطرناک جانور بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سارے لوگ دہشت میں ہیں، خوف میں ہیں، کوئی ادھر کا آدمی ادھر نہیں جا رہا ہے، ادھر کا آدمی ادھر نہیں آ پا رہا ہے، سب کے سب ادھر کے ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بچہ نے اس وقت ایک ترکیب سوچی، ایک نیت اس نے کیا، دل میں یہ نیت کر کے ایک پتھر زمین سے اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، وہ راہب جس کے پاس میں جا کر کے دین کا علم حاصل کرتا ہوں، اگر وہ دین حق ہے، اگر وہ علم حق ہے اور تو حق ہے، تو میرے اس پتھر کے مارنے کی وجہ سے وہ موذی جانور جو راستے میں بیٹھا ہوا ہے وہ مر جائے۔ اگر جادوگر کا علم حق ہے تو پھر وہ جانور نہیں مرے۔ بچے نے پتھر مارا، جو ہی پتھر مارا وہ جانور وہیں پر مر گیا۔ لڑکا واپس راہب کے پاس آیا اور آ کر کے
آ کر کے راہب کو یہ سارا واقعہ بیان فرمایا تو راہب نے کہا کہ اب تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، اب تم ایمان میں مکمل طور پر آ چکے ہو، ایک بات یاد رکھنا، اب ایمان تمہارا مکمل ہو گیا ہے، اب تم پر آزمائشیں آئیں گی، اب تم پر آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں پر صبر کرنا اور کسی کو میرا نام نہ بتانا کہ کس نے تمہیں یہ علم دلا تو اس کو میرا نام نہیں بتانا، کیونکہ راہب جانتا تھا کہ اگر ایمان کا اعلان ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا وہ جانتا تھا، اسی لیے اس نے کہا کہ میرا نام کسی کو نہیں بتانا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بچے پر کرم اتنا ہوا کہ وہ بچہ جو بھی دعا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا۔ لوگ اپنی فریادیں لے کر کے اس بچے کے پاس آتے تھے، لوگ اپنی فریادیں لے، کوئی بیماری کو فریاد لے کر کے آتا، کوئی بچوں کا فریاد لے کر کے آتا، جو بھی فریاد لے کر کے آتا بچہ پہلے اسے دین کی دعوت دیتا، اگر وہ اللہ کے دین کو قبول کر لیتا، توحید کا اقرار کر لیتا، ایمان لا لیتا تو بچہ اس کے لیے دعا کرتا، اللہ اس کی دعا قبول فرما کر کے سامنے والی کی فریاد کو مکمل کر دیتا، اس کی پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے اس بچے کا چرچا پورے شہر کے اندر پھیل گیا، اس بچے کا چرچا پورے شہر کے اندر پھیل گیا کہ فلاں بچہ ہے، وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا، وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، لوگوں کے مصیبتوں کو حل کر رہا ہے، پریشانیوں کو دور کر رہا ہے۔ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی اور پھیلتے پھیلتے بادشاہ کے محل تک پہنچ گئی، بادشاہ کے محل تک پہنچ گئی۔ اس بادشاہ کے محل میں بادشاہ کا ایک بہت ہی قریبی وزیر رہا کرتا تھا، اور وہ وزیر نابینا تھا، اندھا تھا۔ کسی نے اس نابینا وزیر سے کہا کہ فلاں تمہارے راج محل کے راجہ کے محل میں جو لڑکا جادو کا علم سیکھنے کے لیے جادوگر کے پاس آتا ہے، وہ بچہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، کیوں نہ تم بھی اس کے پاس جا کر کے دعا کرواؤ تاکہ تمہاری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وزیر نے تحفے تحائف لے کر کے اس بچے کے پاس پہنچا اور وزیر نے کہا اس بچے سے کہ یہ سارے تحفے لے لو اور مجھے میری آنکھیں واپس لوٹا دو، مجھے آنکھیں لوٹا دو۔ بچے نے کہا کہ آنکھیں میں لوٹاؤں؟ میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے ہے؟ آنکھیں دینے والا تو آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ تمہیں آنکھیں عطا کرے گا۔ وزیر بڑا تعجب ہو کر کے اس بچے سے پوچھا کہ کیا بادشاہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ اب تک تو ہم صرف بادشاہ کو ہی اللہ سمجھے ہوئے تھے۔ بچے نے کہا کہ ہاں، بادشاہ کے علاوہ بھی اللہ ہے، بادشاہ اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ حقیقی معنوں میں تو رب آسمانوں پر ہے، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، تمہارے بادشاہ کو اس نے پیدا کیا۔ اس کے بعد بچے نے وزیر کے سامنے دین رکھا، اسلام رکھا، اس کے بعد بچے نے کنڈیشن رکھا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، اسلام قبول کرو گے تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہیں آنکھیں عطا کرے گا۔ وزیر اسلام لایا، دین کو قبول کر لیا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، بچے نے دعا کیا، وزیر کو آنکھیں آ گئی۔ وہ وزیر دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں پہنچا، خوشی پہنچا کیونکہ آنکھوں کی بینائی آ چکی تھی۔ بادشاہ نے وزیر کو دیکھ کر کے بڑا تعجب کیا اور کہا کہ تمہیں دکھائی دے رہا ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ تمہیں آنکھیں کہاں سے ملی؟ کہا فلاں بچے نے دعا کیا تو اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کر دی۔ بادشاہ نہیں، تم نے نہیں آنکھیں دی ہیں، کیونکہ بادشاہ اپنے آپ کو اللہ سمجھتا تھا۔ نہیں، تم نے نہیں دیا ہے بلکہ آنکھیں دینے والا تو اللہ ہے۔ پھر بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اللہ کون ہے؟ اللہ، تو پھر وزیر نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تجھے پیدا کیا، ساری زمین کو پیدا کیا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا۔ پھر بادشاہ نے اس وزیر سے کہا کہ تجھے یہ باتیں کس نے بتائی؟ کہا فلاں بچے نے بتائی، فلاں بچے نے بتائی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس بچے کو لایا جائے، اس بچے کو پکڑ کر کے لایا جائے۔ بادشاہ کے سامنے اس بچے کو پکڑ کر لایا گیا۔ بادشاہ نے اس بچے سے کہا کہ ایمان کو چھوڑتے ہو یا تمہیں قتل کر دوں؟ اللہ کو چھوڑ کر کے مجھے اللہ مانتے ہو تو تمہیں چھوڑ دوں گا، اگر تم مجھے اللہ نہیں مانتے ہو، رب نہیں مانتے ہو تو تمہیں قتل کر دوں۔ بچے نے کہا کہ جو چاہے کر لے، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس بچے سے پوچھا کہ تجھے یہ باتیں کس نے بتلائی؟ کس نے سکھائی؟ بچے نے، کیونکہ راہب نے کہا تھا کہ میرا نام نہیں بتانا، بچہ خاموش رہا، واحد کا نام نہیں بتایا، خاموش رہا تو اسے مارا گیا۔ اتنا مارا گیا کہ بچہ تھا،
जख्म की ताब ना ला करके उसने राहिब का नाम बता के दिया। कहा कि फला राहिब ने मुझे ये तालीम दी है, ये दीन सिखलाया है, मैं उस पर ईमान लाया हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इकरार किया हूँ। उसके बाद बादशाह ने उस राहिब को लाने का हुक्म दिया। अब दरबार में राहिब भी है, बच्चा भी है और वजीर भी मौजूद है जो एक बड़ी पोजीशन वाला है, जो एक बड़ी पोजीशन का हामिल है। बादशाह ने सबसे पहले राहिब से सवाल किया कि अल्लाह पर ईमान को छोड़कर मुझ पर ईमान लाते हो या नहीं? उसने कहा कि ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता। उसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि उस राहिब को आरे से 2 टुकड़े कर दिए जाएं। राहिब को आरे से 2 टुकड़े कर दिए गए जिंदा। ये अल्लाह की आजमाइश थी। जिंदा पूरे भरे दरबार में पूरे लोगों के सामने उस राहिब के 2 टुकड़े कर दिए गए। उसके बाद अल्लाह बादशाह ने वजीर से कहा, राहिब का आलम तुमने देखा, अगर तुम अल्लाह को छोड़ करके वापस मुझ पर ईमान लाते हो तो तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें भी आरे से 2 टुकड़े कर दूंगा। वजीर ने कहा कि जो चाहे कर लो, मैं ईमान को छोड़ नहीं सकता, भले ये जान दे सकता हूँ। बादशाह ने हुक्म दिया, उस वजीर के भी 2 टुकड़े कर दिए गए। उस वजीर के भी 2 टुकड़े कर दिए गए। अब बच्चा ये सारा आलम देख रहा था, ये सारा माजरा देख रहा था। बादशाह ने बच्चे से कहा कि अल्लाह को छोड़कर मुझ पर ईमान लाते हो या फिर अल्लाह पर ही ईमान पर कायम रहते हो? अगर अल्लाह को छोड़कर मुझ पर ईमान लाओगे तो छोड़ दूंगा, अगर अल्लाह पर ईमान लाते हो तो तुम्हारा अंजाम इससे भी बुरा होगा। बच्चा तो बच्चा था, लेकिन फिर भी ईमान वाला था, हक वाला था। उसने कहा कि जो चाहे कर लो, लेकिन मैं ईमान को नहीं छोड़ सकता, ईमान को नहीं छोड़ सकता, भले तुम मुझे जान से मार दो। बादशाह ने कहा कि दोनों का अंजाम तूने अपनी आंखों से देखा है, तेरा अंजाम इससे बुरा होगा। बच्चे ने कहा कि भले जो भी अंजाम हो जाए, लेकिन मरने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन मैं दीन को नहीं छोड़ सकता। मेरे मोहतरम भाइयों, उसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको भी 2 टुकड़े कर दो, आरे से काट करके। आरे से काटा गया, लेकिन बच्चा करता नहीं। आरे से काटा जा रहा है, बच्चा करता नहीं। बादशाह से बच्चे ने कहा कि बादशाह तुम मुझे मार नहीं सकते। फिर उसके बाद बादशाह ने लोगों को हुक्म दिया, अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसको पहाड़ की चोटी पर लेकर के जाना, इसके दोनों हाथों और पैरों को बांधना और वहां जाकर के पूछना, अल्लाह पर ईमान लाता है तो ऊपर से फेंक देना, अगर मुझ पर ईमान लाता है तो वापस लेकर के आ जाना। पहाड़ की चोटी पर लेकर के पहुंचे सारे सिपाही। बच्चे ने दुआ किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस पहाड़ पर जलजला लाया, सारे सिपाही मर गए। बच्चा फिर से वापस बादशाह के दरबार में और कहा कि बादशाह तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। उसके बाद बादशाह ने फिर से सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको समंदर के बीच में लेकर के जाओ, समंदर के बीच में लेकर के जाओ और वहां जाकर के इससे पूछना, अगर अल्लाह पर ईमान लाता है तो समंदर में फेंक देना, अगर मुझ पर ईमान लाता है तो वापस ले आ जाना। समंदर के बीच में लेकर के गए। बच्चे ने वहां समंदर में पहुंचने के बाद अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह तबारक व तआला ने एक भंवर को लाया, कश्ती भंवर के अंदर डूबी। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को साहिल पर पहुंचा दिया, सारे सिपाही मर गए। बच्चा वापस फिर से बादशाह के दरबार में आया, आकर के कहा कि ए बादशाह तुम मुझे मार नहीं सकते, हाँ एक तरीका है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर उस तरीके को अपनाओगे तो तुम मुझे मार सकोगे। बादशाह ने कहा कि अच्छी बात है, बताओ तरीका क्या है, मैं वैसे ही तुम्हें करूंगा कि तुम्हें मारूंगा। बच्चे ने कहा कि बादशाह उसके बाद बच्चे ने कहा कि तुम पहले पूरे शहर को जमा करो, पूरे शहर के लोगों को जमा करो और मुझे एक ऊंची जगह पर लेकर के जाना, मेरे दोनों हाथों को बांध देना और मेरे तरकस से एक तीर को निकालना, उस तीर को अपने कमान में डाल करके मारना और कहना कि अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है, मैं इस तीर को मार रहा हूं। फिर तीर मारना तो जब मुझे मौत आएगी, अल्लाह का नाम लेकर के मारना। उसके बाद बादशाह ने क्या वैसा ही किया, पूरे शहर को जमाया गया। बच्चे को एक बड़ी छोटी ऊंची जगह पर लेकर के गया। बच्चे के दोनों हाथ बांधे गए, बच्चे के तरकस से तीर को निकाला गया। बादशाह ने उस तीर को अपने कमान में डाल करके उसने कहा, बिस्मिल्लाहि रब्बल गुलाम, अल्लाह के उस नाम से, अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो इस बच्चे का रब है। उसने तीर मारा, ये कह करके तीर जाकर के सर में लगी और बच्चा वहीं पर मर गया। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, इस सारे वाक़े को बताने का मकसद यह है कि हदीस में आता है, सही बुखारी की रिवायत है, लड़का तो मर गया, लेकिन जो सारा शहर शुरू से लेकर के आखिर तक इस सारे वाक़े को देख रहा था, सुन रहा था, उन सारे लोगों ने कहा कि हम इस बादशाह को छोड़ करके अल्लाह पर ईमान लाते हैं। कोई ब्रॉडकास्ट नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था,
کوئی سیٹلائٹ نہیں تھی، سارے دنیا تک اسلام کو پہنچانے کا یہی ایک ذریعہ تھا جو اس بچے نے اپنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت کو اپنا کر کے خود تو مر گیا مگر سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیے۔ میرے محترم بھائیوں، ماجرا واقعہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، اس کے بعد بادشاہ نے پھر کہا کہ اب تو سارا شہر ایمان لا چکا ہے، سارا شہر، اب تک تو ہم صرف 3 آدمیوں سے جھلس رہے تھے، اب پورا شہر اسلام قبول کر چکا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے تحت وہ کچھ 20,000 لوگ تھے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا اس وقت۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں، اس میں بڑی شعلوں والی آگ لگایا جائے۔ انہی کو اصحاب الاخدود کہتے ہیں۔ اصحاب الاخدود کے معنی ہیں گڑھے والے جن کو گڑھے کھود کر کے آگ میں ڈالا گیا۔ بادشاہ کے حکم پر بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے اور اس میں دہکتی ہوئی آگ کو جلایا گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو پکڑ کر لاتے گئے، بادشاہ کا حکم تھا، کہتا بادشاہ لوگوں سے ایک ایک آدمی کو پکڑ کر کے پوچھنا، اگر وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے تو چھوڑ دینا، اللہ پر ایمان لاتا ہے تو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دینا۔ 1 گرتا گیا، 2 گرتا گیا، 3 گرتے گئے، پوری کی پوری قوم گڑھے میں گرتے گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، اللہ کے اس ایمان کے خاطر، اللہ کے اس دین کے خاطر سارے کے سارے آگ کے حوالے ہو گئے، کوئی کسی نے بھی ایمان کو نہیں چھوڑا۔ آخر میں ایک عورت بچی تھی جس کے سینے سے ایک دودھ پیتا بچہ چمٹا ہوا تھا۔ عورت نے سوچا کہ اگر جھوٹ بولو، ایمان تو چھوڑنا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اگر وقتیہ طور پر جھوٹ بولوں گی تو شاید یہ بچہ بچ جائے گا۔ اس نے جھوٹ بولنا چاہا، اللہ نے اس بچے کو زبان دیا، کہا کہ ماں تو حق پر ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف مت کھا، کود جا آگ میں۔ وہ چند بچے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں زبان عطا کی تھی، ان میں سے ایک بچہ یہ بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دی، بچے نے کہا کہ ماں تو حق پر ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں، کود جا آگ میں۔ ماں بچے کو لے کر کے آگ میں کود گئی، پورے کی پورا شہر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ایمان کے لیے، اللہ کے اس دین کے خاطر آگ میں کود گیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش اس طریقے سے ہوتی ہے۔ اللہ کے ایمان والے بندے وہ جب اللہ کے آزمائشوں میں اس طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اس واقعے کی آخری بات بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، ذرا غور کریں، وہ راہب عالم حق جسے پتا تھا کہ ایمان کا اعلان ہوگا تو آزمائش ضرور آئے گی، آزمائش آئی، تب بھی اس نے اپنے دین کو چھپایا نہیں، اپنے طاقت کے مطابق بچے تک حق کو پہنچایا۔ اس کے بعد اس وزیر کو دیکھیے جو بڑے پوسٹ والا تھا، وہ بڑے مقام والا تھا، وزیر تھا، مال و دولت تھی، لیکن اس نے اللہ کے دین کے خاطر مال دولت پوزیشن سب کو قربان کر دیا، اور وہ وہیں پر کٹ کر کے مر گیا۔ اور آج ہم ہیں کہ چھوٹی سی پوزیشن کے لیے کس کے بھی تلوے چاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ وزیر تھا جس نے اللہ کے دین کے خاطر کٹ گیا، مر گیا، لیکن اس نے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک پوری قوم آگ میں جھلس کر کے مر گئی، لیکن کسی نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اور آج ہم ایمان کے نام پر دھندے کرتے ہیں، ایمان کے نام پر بزنس کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ذرا غور کریں اس ماں کو، اس عورت کو غور کریں جو اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچے کو لے کر کے آگ میں کود گئی، اور وہ بچہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی حکمت کے اپنا کر کے اس نے سب تک ایمان کو پہنچایا۔ میرے محترم بھائیوں، تو ایمان ہے تو آزمائش یقینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں آزمانے والا ہے۔ میں ایک بات کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، آج اللہ کا شکر ہے ہم پر ایسی کوئی آزمائش تو نہیں آئی ہے۔ اللہ نے بہت ہی امن و امان اور بہت ہی امن و امان والے شہر، امن و امان والے ملک ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ان آزمائشوں کے آنے سے پہلے ہم کم سے کم اب اس دین پر قائم ہو جائیں، اس دین پر ثابت قدم رہیں، اس دین کو اپنا کر کے اس دین پر قائم و دائم رہے تو یقیناً اللہ کی آزمائشیں آنے سے رک جائیں گے ہم پر انشاءاللہ۔ اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ مزید نعمت عطا کرے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا مومن بنائے، ایمان پر قائم و دائم رکھے، جب تک اللہ دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھے، اور جب اللہ وفات بھی عطا فرمائے تو ایمان اور اسلام کی حالت پر وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا واتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔